جتنے بھی شہروں میں گئے ہیں, لوگوں سے ملے ہیں, رابطے ہوئے ہیں, فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ گروپس کے اندر, مطلب ہم لوگ بڑی دیر سے کر رہے ہیں قرآنک ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے. 2017-2018 میں شروع کی تھی قرآنک ویلفیئر سوسائٹی, لیکن وہ چونکہ آن لائن ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا فزیکل سیٹ اپ نہیں ہے کہیں پہ. بزم جو ہے ان کے فزیکل سیٹ اپس ہیں, تو لیکن جو کاوشیں یہاں سے اٹھی ہیں اور اس کا جو ایک تسلسل چل رہا ہے, اسی نے ہمیں یہ موٹیویشن دی کہ ہم یہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. ہر انسان اپنی سمت متعین کر رہا ہے. میں جیسے عقیل بھائی نے اپنے لیے قرآن چینل کو ایک ٹارگٹ بنا دیا کہ آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے, اور سب اس کو ان کو اس میں سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اور ہیں, شہباز چٹھا صاحب ہیں, ان کے میں بھی کچھ ڈیوٹیز لگی ہیں. وہ آہستہ آہستہ ہم بتائیں گے ساروں کو. آج میرے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ملیں بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پرانے ممبران بھی ساتھ ہیں, جیسے آپ ماشاء اللہ 75 سے اٹیچ ہیں, 74 سے اٹیچ ہیں. تو آپ لوگوں کی بڑی ضرورت ہے آپ کے تجربات کی, جو آپ لوگوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم نالج گین کیا ہے, اچھے برے حالات دیکھے ہیں اس فکر کے ساتھ جڑ کے. تو ان کو ہم چاہتے ہیں کہ آگے پاس آن کریں, تاکہ جو اور جنریشن آ رہی ہے اس کے اندر انہیں یہ مسائل اس طرح سے فیس نہ کرنے پڑے. تو جیسے جدید صاحب نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں, اتنی دیر سے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں شرمندگی کی بات نہیں, فخر کی بات ہے کہ آپ پرانا ساتھی آج موجود ہیں یہاں پہ, اور ہم آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی اچھی جو چیز ہوگی کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ آئیں اور آ کے ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ غلطیاں ہوئیں, کہاں پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور آج کا دور بڑا ڈفرینٹ ہو چکا ہوا ہے جو پیچھے 10-20 سال پہلے تھا. تو ان ساری چیزوں کو آج میں کور کروں گا 3 پوائنٹس کے اندر. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. اس کو میں اتنا لینتھی نہیں کروں گا, کوشش کروں گا کم سے کم الفاظ میں, کم سے کم ٹائم میں ان چیزوں کو کور کروں مثالوں کے ذریعے, تاکہ ہمارے ذہن میں جو بیریئر بنے ہوئے ہیں, جو رکاوٹیں ہم نے بنا دی ہوئی ہیں ذہنی طور پر, ان کو ہم کراس کر سکیں. اس کے اوپر 2-3 پوائنٹس ہیں جن کو میں بڑا فوکس کروں گا. سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باطل کیا ہے اور ہمارا باطل کے اندر رول کیا ہے. جب باطل جو ہے, قرآن پاک میں 2 ٹرمز استعمال ہوئی ہیں, ایک ریل کی اور ایک ظلمات کی. ریل جو ہے وہ اس دور کو کہا گیا ہے کہ جس میں جہالت تھی, جس میں انسانیت پس رہی ہے, اس کو ریل کہا گیا ہے. میں رات بھی اس سے مراد ہے, اور اس سے وہ سیاہ دور بھی مراد ہے جس میں انسانیت پستی آئی ہے یا پستی رہی ہے. دوسرا لفظ ہے ظلمات کا. یہ وہ جہلیت ہے جو ہم اپنے اوپر طاری کر دیتے ہیں, جس کے لیے قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یخرج من الظلمات الی النور, کہ ظلمات سے نکال کے انسانیت کو یا لوگوں کو نور کی طرف لے جائے. تو باطل بیسیکلی جو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اندھیرا جو ہے روشنی کی غیر موجودگی ہے. تو باطل کا اپنا وجود نہیں, باطل کا وجود صرف یہ ہے کہ یہ حق کا ناموجود ہونا وہاں پہ. ٹھیک ہے, ظلمات کا, لیل کا اس لیے موجود ہے کہ وہاں سورج نہیں ہے, وہاں دن کی روشنی نہیں ہے, وہاں حق کی روشنی نہیں ہے. اور یہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں, ظلمات اور لیل میں سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے معاشرے ان دونوں کا شکار ہیں. اچھا, اب جو ہمارا رول ہے اس میں بڑا قیمتی رول ہے کہ جیسے اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرے میں آپ ایک موم بتی بھی جلا دیں تو وہ آپ کو کلومیٹر دور, میلوں دور سے وہ نظر آ جائے گی کہ وہاں پہ کوئی چیز ہے جو روشنی کر رہی ہے. یہ جو روشنی ہے, یہ جو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں, نئے بھی پرانے بھی فکر کے ساتھ اٹیچ ہوئے جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں, یہ ہم موم بتی ہیں. ہم اس اندھیری دور میں, اس اندھیری سیاہ تاریکیوں کے دور میں, ہم وہ چھوٹے چھوٹے موم بتیاں ہیں جو کہ روشنی کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. ہم آج یہاں بیٹھے ہیں, اپنا ٹائم, اپنا پیسہ, اپنی مصروفیات ترک کر کے ہم یہاں پہ آئے اور بیٹھے اور فکر میں ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں کو بہتر کریں. تو یہ وہ موم بتی کی صورت ہے ہماری کہ ہم جل رہے ہیں, ہمارا موم پگھل رہا ہے. اور اب موم بتی کی مجبوری ہے کہ وہ موم بتی سے شمع نہیں بن سکتی. لیکن انسانوں کے پاس, جیسے عقیل بھائی نے بڑی اچھی بات کی, کہ شعور ہے جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. تو یہ جو شعور ہے یہ ہمارے اوپر فرض کرتا ہے کہ اب ہم موم بتی سے شمع کی طرف آئیں. شمع بن چکے ہیں تو برقی کمکمہ بنے, اس میں ہم سرچ لائٹ بننا چاہتے ہیں, سرچ لائٹ بنے. کہ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنے پاور کی انرجی لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور ہر بندے کی یہ اپنی کیپیسٹی ہوگی, اپنی اس کی صلاحیت ہوگی کہ وہ کہاں تک چلنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو عروج دے, اپنی صلاحیتوں کو
زیرو سے شروع کرتا ہے انسان, اسے لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا, اسے بولنا بھی نہیں آتا, جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ محل بیان, ٹھیک ہے, کہ میں بولنا بھی سکھاتا ہوں اس کو چلنا بھی سکھایا, اس کو پڑھنا بھی سکھایا, کھانا پینا بھی سکھایا. تو اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا آگے لے کے جاتا ہے. تو آج ہم اس شعوری دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں, کوئی 10 سال سے, کوئی 5 سال سے, کوئی 25 سال سے, کوئی زیادہ عرصے سے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس شعور کو کس حد تک ارتقا دیا ہے, ہمیں کتنی روشنی کر سکتے ہیں اور کتنی روشنی ہم کرنا چاہتے ہیں. جتنی ہم روشنی کرنا چاہیں گے اتنی روشنی ہم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے. اور اسی لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس موقع کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ایک رسمی ملاقات نہیں ہم کرنے آئے. آج ہمارا ایک مقصد ہے جس کے تحت آئے ہیں. ہم یہاں ایک دوسرے کو ملنے نہیں آئے, ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرنے نہیں آئے, بلکہ ایک باقاعدہ ایک مقصد کے تحت آئے ہیں, اور وہ مقصد ہے قرآن. وہ مقصد ہے وحی کی تعلیمات, وہ مقصد ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں روشنی ہو چکی ہوئی ہے اس سے ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے جو ضروری پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور ہم سب کو ہی یہ مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. میں یہ کہوں کہ یہ صرف میرا مشن ہے یا عقیل بھائی کا مشن ہے یا عمر ادریس کا مشن ہے, یہ غلط ہے. یہ اس سوچ کے ساتھ جتنے بھی لوگ کنیکٹڈ ہیں, وابستہ ہیں, ان سب کا مشن ہے. جو اس مشن میں جتنا آگے جانا چاہتا ہے وہ جائے گا اور اس کے درجات اسی طرح اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہے گا. اس کا انعام ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے جائیں گے جتنی ہم تعریف کر سکتے ہیں. اور اسی تعریف کو کرنا وہ جو آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو جو لوگ بھی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہم ان کی بھی تعریف ایسے ہی کرتے چلے جائیں گے اور ان کو پیش کریں گے آگے کہ یہ کر رہے ہیں کام. ٹھیک ہے, عقیل بھائی نے ایک بیڑا اٹھایا, ہم ہر جگہ کوشش کرتے ہیں اس کو پروموٹ کریں کہ اس چیز کو, اس کاوش کو پروموٹ کریں جہاں تک ہوتا ہے. اچھا, اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے, جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں. ہم یہاں اس لیے نہیں جمع ہوئے کہ اب ہم نے جو سیکھ لیا ہے ہم اس کا روب ایک دوسرے کے اوپر جاڑیں گے, مجھے زیادہ آتا ہے یا آپ کو زیادہ آتا ہے, کس کو زیادہ آتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمیں آتا ہے ہم اس کو اپنی اور دوسرے انسانوں کی کردار سازی کے لیے استعمال کریں. کردار سازی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, پرویز صاحب کا ایک لیکچر تھا, سن رہا تھا میں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب یہ جو افاقی سچائیاں ہیں جنہیں ایبسولوٹ ٹروتھ کہا جاتا ہے کہ سچ بولیں, بددیانتی نہ کریں, دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں, افاقی سچائیاں جسے ہم کہتے ہیں, یہ ہر مذہب کے اندر ہے. اب فرق کہاں پہ آتا ہے مذاہب کا یا ہم لوگوں کی سوچ کا فرق کہاں پہ آتا ہے کہ مذاہب اس چیز پہ رک جاتے ہیں, وہ یہ بتا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, جبکہ جو دین ہے یا تعلیمات وہی ہیں جتنی بھی آئی انسانوں کی کردار سازی کرتے ہیں, انسانوں کو بتاتے ہیں کہ کرنا ہے تو کرنا ہے اور اس کو اپنے اوپر بھی رائج کرنا ہے اور اس کے تحت معاشرے بھی بنانے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہماری جو ذمہ داری ہے, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم نے جو اپنے لیے خود چنی ہے. کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ قرآن سے کنیکٹ ہو جاؤ, میں نے اپنی سوچ سے چنا, آپ لوگوں نے اپنی سوچ سے, اس سوچ کے ساتھ ہم وابستہ ہوئے. تو یہ ہم نے خود اپنی اوپر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم نے اس کے تحت آگے چلنا ہے. تو ہم اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے اوپر اس نظام کو نافذ کرنا ہے جو ہم باہر دیکھنا چاہتے ہیں. ایک علامہ اقبال کے بھی جو الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہے کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. ٹھیک ہے, ہم قرآن